بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ وعن عائشة قالت ما رأيت أحدا الوجع عليه أشد من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سختی اور تکلیف آئی ہو۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت کو عائشہ بیان فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرض لاحق ہوا، آخر وقت میں آپ بیمار پڑے اور آپ کو جو بیماری کی سختی کا سامنا کرنا پڑا، تکلیف جھیلنی پڑی، میری نظر میں نے اس سے زیادہ سخت بیماری اور بیماری کی سخت تکلیف اور کسی پر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف بیماری میں پڑا ہو، لیکن پھر بھی عائشہ جو کہہ رہی ہے، ظاہر ہے کہ عائشہ یہ گھر کی عورت ہے، تو اپنے گھر میں جن لوگوں کو دیکھا، جن سے سامنا پڑا، جن کی حالت کا مشاہدہ کیا، اسی کو بیان کریں گی۔ یہ حضرت عائشہ اپنے مشاہدے، اپنے دیکھنے کی بات بتا رہی ہے۔ اب باہر میں ہو سکتا ہے کوئی اس سے زیادہ تکلیف میں ہو، جس کو اس سے زیادہ سخت بیماری کا سامنا کرنا پڑا ہو، ممکن ہے، لہذا واقعہ کچھ اور ہو سکتا ہے باہر کا، لیکن عائشہ یہ اپنے اندر گھر کی بات بتا رہی، چنانچہ واقعے کے ساتھ حضرت عائشہ کی اس روایت کا کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے، اس کی تکلیف کا احساس اسے اتنی زیادہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ کسی کی محبت نہیں۔ آپ تو ان کے لیے محبوب سے بھی بڑھ کے عشق کی حد تک حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا، لہذا جتنی محبت تھی اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو اتنی محسوس کر رہی تھی، اس لیے کہنے لگی کہ میں نے نہیں دیکھا کسی کو الوجع علیہ اشد جس پر کہ درد، تکلیف زیادہ سخت ہو بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ ہی کی ہے، کہتی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے بین حاقنتی و ذاقنتی، میرے سینے اور میرے گردن کے درمیان، فلا اکرہ شدت الموت، لہذا میں موت کی شدت اور تکلیف کو ناپسند نہیں کرتی لہذا کسی کے لیے ابداً کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اصل میں حضرت عائشہ کے اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ کی گود میں ہوا، آخر وقت میں مرنے والا اپنے محبوب کا سہارا لیتا ہے، اور جو ان کی خدمت میں ہو، تیمارداری میں، وہ انہیں سہارا دینے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ حضرت عائشہ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا کیا کہنا،
لہٰذا آپ اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں رکھے ہوئے، حضرت عائشہ کا سہارا لیے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اس حالت میں جب سر گود میں رکھا جائے تو گردن اور سینہ کے درمیان سر مبارک آ جائے گا۔ آخر وقت میں بھی حضرت عائشہ کی خدمت، محبت کے جذبے سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے گود میں لینا، آپ کی تیمارداری فرمانا، یہ حضرت عائشہ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ روایت میں ایک لفظ حاقنہ، دوسرا لفظ ذاقنہ۔ حاقنہ اور ذاقنہ دونوں میں فرق ہے۔ میں نے ترجمہ میں کہا تھا سینہ اور گردن کے درمیان۔ ذاقنہ کو پہلے آپ سمجھے، یہ ذقنن سے ہے، ذقن ٹھوڑی کو کہتے ہیں، لہذا وہ چہرے کے نیچے جو ٹھوڑی کا حصہ ہوتا ہے وہ سینہ سے جھکنے کی حالت میں جب لگ جائے تو تھوڑی جو نیچے چہرہ کرنے پر سینہ سے لگ جائے تو سینہ کے جس حصے کو تھوڑی لگ جاتا اس حصے کو ذاقنہ کہتے ہیں، ذقنن سے تھوڑی کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ گردن اور حلق کا حصہ ہوا کرتا ہے، اور اس ذاقنہ یعنی گردن حلق کے حصے سے نیچے جو سینے کا حصہ ہوا کرتا ہے وہ حاقنہ کہلاتا ہے۔ اس لیے حاقنہ کا ترجمہ سینہ سے کر دیا گیا اور ذاقنہ کا ترجمہ گردن سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میرے سینے اور میری گردن کے درمیانی گویا کہ میری گود میں۔ اصل میں اس حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت عائشہ جو یہ بیان فرمانا چاہتی ہیں، اس کا منشا یہ ہے کہ حضور کا جو آخری وقت تھا، اس وقت میں حضور پر کیا گزر رہا تھا اس کی پوری کیفیت کا مجھے اندازہ ہے کہ حضور کتنی تکلیف میں تھے۔ اب آگے فلا کرو شدت الموت لحد ابدا کا مطلب سمجھے، پس اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی میں نے کسی کے لیے موت کی سختی کو ناپسند نہیں کیا۔ پہلے حضرت عائشہ یہ سمجھتی تھی کہ موت میں آسانی اس وقت ہوتی ہے جب گناہ نہ ہو، گناہ کے نہ ہونے پر موت میں آسانی ہوتی ہے، اور اگر گناہ ہو تو موت میں سختی ہوتی ہے، تکلیف پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت کو میں نے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ آپ تو معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، آپ سے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کے وقت میں اتنی تکلیف ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی آسانی اور موت کی تکلیف اس کا گناہ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی گناہ نہیں بھی ہے پھر بھی موت کی تکلیف، یہ درجات کی بلندی کے لیے۔ اگر اس کا تعلق گناہ سے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بتائی کہ بخار چڑھے تو دگنا، اور یہاں موت کی تکلیف کو بتائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس سے بڑھ کے تکلیف میں نے اور کسی کو نہیں دیکھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی شان اور بلندی درجات کی بنا پر تھی۔ معقول میں بتایا گیا تھا کہ آدمی جسمانی اعتبار سے جتنا قوی اور جتنا صحت مند ہوا کرتا ہے تو جب تکلیف ہوتی ہے تو اس کا احساس بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ بیماری آتی ہے تو اسی طرح کی بیماری ہوتی ہے۔ جوان آدمی ہوتا ہے
چونکہ جسم قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں جب روح نکلے گی تو روح کے نکلنے پر تکلیف اور سختی کا احساس زیادہ ہوا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باوجود کہ 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت فرمائے، لیکن آپ مکمل صحت مند تھے، کئی مردوں کی طاقت رکھنے والے، اس لیے جب آپ کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو اس کی شدت اور سختی اسی اعتبار سے تھی، جس کو حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے مشاہدہ کیا، دیکھا تو آپ کے بعد کبھی کسی کے لیے بھی اب موت کی سختی اور تکلیف کو میں ناپسند نہیں کرنے لگی، یعنی یہ سمجھیے نہیں کہ وہ گناہ گار تھا اس لیے اس کو تکلیف ہو رہی، ایسی بات نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں ہوتی؟ بہرحال معلوم ہوا کہ موت کی سختی بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ آگے روایت کعب بن مالک کی ہے۔ اس روایت میں دنیاوی تکلیفوں اور مصیبتوں کے اعتبار سے مومن اور منافق کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ مثل المومن کمثل الخامہ من الزرع۔ کچھ الفاظ ہیں، پہلے اس کی وضاحت کر لے پھر ترجمہ کر دیں گے، حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ خامہ یہ درخت کے نرم، نازک اور تر و تازہ شاخ کو بولتے ہیں۔ گلدستہ کو بھی خامہ کہتے ہیں۔ یہاں تر و تازہ اور ہری بھری شاخ مراد ہے، یا بالکل ہریالی سے پر کھیت مراد ہے۔ روایت میں خامہ کے بعد تفیعھا، تفیعو یہ باب تفعیل سے ہے، اس کے اصل معنی الٹانے پلٹانے کے اور جھکانے کے۔ پھر ایک لفظ ہے تسرعھا، سرعن سے ہے، جس کے معنی پچھاڑنا، دائیں بائیں جھکا دینا۔ آگے ایک لفظ ہے تعدلو، اس کو تعدلو نہیں تعدلو پڑھیں گے یا تعدلو پڑھیں گے، باب افعال سے یا باب تفعیل سے، اس کے معنی سیدھا کرنا، برابر کر دینا۔ پھر ایک لفظ ہے ارزہ، ارزہ اصل میں جنگل کا ایک درخت ہوتا ہے جو بڑا مضبوط ہوتا ہے، یعنی مضبوطی کے ساتھ ایک دم سیدھا کھڑا ہوتا ہے، جیسے اخروٹ اور جھاؤ کا درخت ہو۔ بعض لوگ اس کو صنوبر کا درخت بولتے ہیں، ارزہ صنوبر کا، لیکن وہ صنوبر کا درخت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مانند اس کی طرح کا کوئی اور درخت ہوتا ہے جو جنگل میں پایا جاتا ہے۔ مجزیہ یہ جزا یجزو سے ہے، جس کے معنی مضبوطی کے ساتھ، جمع اور استقامت کے ساتھ زمین میں کھڑا رہنا۔ پھر ایک لفظ ہے انجعافھا، انجعاف یہ انقطاع، انقلاع کے معنی میں، یعنی اکھڑنا۔ اب حدیث کا ترجمہ مطلب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مثل المومن کمثل الخامہ من الزرع، کہ مومن کی مثال کھیت کی ہری بھری تر و تازہ شاخ کی مانند ہے۔ تفیع الرعاء جسے ہوائیں جھکاتی رہتی، تسرع مرہ کبھی اسے پچھاڑ دیتی یعنی نیچے گرا دیتی، وتعدلوا وتعدلوا اخرى اور کبھی اسے سیدھا کھڑا کر دیتی، حتی یاتی اجلو یہاں تک کہ اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو موت آ جاتی ہے، اس کی عمر مکمل ہو جاتی ہے۔ ومثل المنافق کمثل الارض، اور منافق کی مثال صنوبر جیسے درخت کی مثال ہے، المجزیہ جو
زمین پہ جما کر کھڑا کیا گیا، استقامت کے ساتھ زمین پہ قائم ہو، ٹھہرا ہو۔ التی لا یصیبها شیء، جس کو کوئی چیز نہیں پہنچتی، یعنی اسے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، جھکا نہیں سکتی، جھٹکا نہیں دے سکتی، یعنی اس قدر جمع ہوا رہتا ہے وہ درخت کہ جمنے کی وجہ سے ہوا اسے نہ گرا سکتی نہ جھکا سکتی، حتیٰ یکون انجعافها مرۃ واحدہ، یہاں تک کہ اس کا اکھڑنا، زمین سے ہٹنا مرۃ واحدہ، ایک بارگی ہو جاتا ہے، یعنی اچانک وہ ایک بار ہی زمین پہ گر پڑتا ہے۔ اصل میں حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی کہ ایک مسلمان اور ایمان والے کی زندگی اس کھیت کے نرم نازک ہری بھری سرسبز و شاداب شاخ کی مانند ہوا کرتی، جس پر ہوا آتی ہے اسے جھکاتے اکاتے کھڑا کر دیتے، سیدھے کر دیتے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان اور مومن کی زندگی میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی نعمت، کبھی مصیبت۔ جیسے ہوائیں تر اور نازک شاخ کو ادھر ادھر ہلاتی رہتی ہیں، ویسی حالات سے ایک مومن ایمان والا مسلمان شخص ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے۔ شاخ کبھی گرتی ہے، کبھی اٹھتی ہے، ویسی مومن کبھی مصیبت کے تحت دبتا ہے، حالات میں گھر جاتا ہے، کبھی نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے، خوش و خرم رہتا۔ اور منافق کی مثال ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بظاہر اس پر اچھے ہی حالات رہتے ہیں، جیسا کہ مشہور ہے الدنیا سجن للمومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت۔ ویسی منافق ہے جو بظاہر مسلمان ہے لیکن حقیقت میں کافر ہے۔ مراد اس سے منافق اعتقادی، کیونکہ منافق عملی ہوں تو منافق عملی تو عملاً نفاق والا ہے، لیکن عقیدتاً مومن ہے، مسلمان ہے، اور اس پر بھی عام مسلمان کی طرح حالات آتے ہیں۔ وہ مسلمان ہی ہے لیکن فاسق فاجر ہے، اس لیے یہاں منافق سے منافق اعتقادی مراد میں تو زیادہ بہتر ہے، جو کافروں کی طرح ہے۔ غرض یہ کہ وہ بالکل سیدھے کھڑے رہنے والے درخت کی طرح، یعنی اس پر حالات مصیبتیں وغیرہ نہیں آتی، ہر وقت وہ ایک دم بھلا چنگا خوش و خرم رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، مصیبت اس کو ادھر ادھر نہیں کرنے دیتی، نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے ہمیشہ۔ دیکھ لیں کافروں کا حال، کہتے ہیں کہ اپنے لیے محض حور و قصور کا وعدہ، اور کافروں کے لیے دنیا ہی میں حور ہے، قصور ہیں، ان کے لیے حور و قصور، اپنے لیے صرف وعدے حور۔ بھائی اپنے لیے دنیا یہ قید خانے کی طرح ہے، جنت نہیں ہے، اصل جنت آخرت میں ہے۔ اور کافر جو لطف اندوز ہو رہے ہیں بس محدود حد تک، دنیا تک زندگی ہے جب تک، مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم کا عذاب ہے۔ اور مومنین کے لیے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے وہ دنیا جیسی تیسی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں ہمیشہ کی نعمت ہے، آسانی ہے۔ جیسے صنوبر کا درخت ہے، ایک دم جڑ پکڑا ہوا کھڑا مضبوط رہتا ہے، اسے ہوا ہلا نہیں سکتی، اسی طرح یہ منافقین ہوتے ہیں، انہیں حالات ادھر سے ادھر نہیں کر پاتے۔ ایک مثال کے طور پر سمجھو، جیسے دیکھو قربانی کے لیے بکرا ہوتا ہے، ایک دم تر و تازہ رکھا جاتا ہے اس کو،
ایک دم مشتنڈا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اسے قربان کر دیا جاتا۔ اسی طرح منافقین کا حال ہوتا ہے، صحیح سالم جڑ پکڑے ہوئے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کے سارے سیاہ کرتوت، سیاہ کارناموں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، لیکن مسلمانوں پر جو مصیبتیں بیماری آئی تھی ان سے ان کے گناہ دھل گئے تھے، صاف ستھرے ہو گئے تھے۔ لہٰذا منافق تو دنیا سے گناہ کو لیے ہوئے جاتا ہے، اور مومن اور مسلمان گناہوں سے پاک صاف ہو کر جاتا ہے۔ اس لیے جو بیماری ہو، تکلیف ہو، اس پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اور اگر خوب صحت مند رہیں، خوش رہیں، تو کوئی اللہ کی مقبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ اس پر ایک واقعہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لیا، لیکن اچانک ہوا یہ کہ شوہر پر ایک مصیبت آ گئی، تو بیوی جو طلاق چاہتی تھی اب اپنے اس طلاق کے مطالبے کو چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو کہنے لگی، صحابیہ تھی، اسی حدیث پاک کی روشنی میں کہ میں نے دیکھا کہ آپ پر کوئی بیماری نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی، حدیث سے پتہ چلتا یہ تو منافق کی علامت ہے، میں سمجھی کہ کہیں آپ منافق میں سے تو نہ، اس لیے میں نے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ لیکن اب جب کہ معلوم ہوا کہ آپ پر مصیبت آ گئی، بیماری تکلیف پہنچی، تو حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ آپ پکے مومن ہیں، کیونکہ مصیبت اور بیماری یہ ایمان کی علامت میں سے، اس وجہ سے میں نے طلاق کے مطالبے کو ترک کر دیا۔ بہرحال یہ حدیث پاک تھی۔ اللہ پاک ویسے تو مصیبت بیماری سے بچا کے رکھے، اور اگر آ جائے تو اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے روایت جو ہے اس کا مفہوم بھی تقریباً اسی روایت کی طرح ہے، بس ترجمہ دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال کمثل الزرع، کھیت کی طرح ہے۔ وہ کھیت اور کھیت کی ہری بھری ٹہنی کی مثال ماقبل میں آ چکی ہے۔ لا تزال الریح تمیل، کہ برابر اس کو ہوا ادھر ادھر مائل کرتی رہتی ہے، جھکا کے رکھتی ہے۔ ولا یزال المومن یصیبہ البلاء، اسی طرح سے برابر مومن کو بلا اور مصیبت پہنچتی رہتی ہے۔ ومثل المنافق، اور منافق کی مثال ہے کمثل شجر ارضا، صنوبر کے درخت کی مثال کی طرح ہے۔ لا تہتز، جو درخت ہلتا بھی نہیں ہے، ٹکا رہتا، جمع رہتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آخر میں حتی تستحصد، اسے جڑ ہی سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ تو لچک دار ہونا چاہیے، اکڑ کے کھڑے رہنے والا نہیں، لچک دار، اگرچہ ہل ڈول جاتا ہے لیکن سیدھا بھی ہو جاتا، مگر اکڑنے والا، بالکل ٹیڑھا ہو کر کے ایک دم قوت اور جماؤ کے ساتھ کھڑا رہنے والا، وہ ادھر ادھر ہلتا ڈولتا نہیں ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کو بالکل جڑ ہی سے اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔